جب حضرت عثمان قریش کے پاس پہنچے تو قریش نے ان کو 3 دن تک روکے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، اور یہ بھی کہ وہ جو باقی 10 مسلمان حضرت عثمان کے ساتھ یا بعد گئے تھے انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کے آنے پہ فرمایا، اب ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک دشمن سے جنگ نہیں کر لیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد لوگوں کو بلایا گیا کہ وہ بیعت کریں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آرام کر رہے تھے کہ اچانک ایک آواز کانوں میں پڑی کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو ہم نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہہ رہے تھے کہ بیعت بیعت، روح القدس یعنی حضرت جبرائیل یہ حکم لے کر نازل ہو چکے ہیں، لہٰذا خدا کا نام لے کر چلو۔ چنانچہ سارے مسلمان جو وہاں موجود تھے اس اعلان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ اس وقت آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور پہنچ کر بیعت کی۔ لوگوں نے جن باتوں پر یہ بیعت کی وہ یہ تھیں کہ کسی حالت میں بھی آپ کو دغا دے کر نہیں بھاگیں گے، اور یہ کہ یا فتح حاصل کریں گے یا شہادت۔ بعض روایات میں ایک تفصیل بھی آتی ہے، اور ان تفصیل میں بعض چیزوں کو ہم انشاءاللہ یہاں دیکھیں گے، جن میں سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہم لوگوں نے موت پر بیعت کی، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی شخص پیچھے نہیں رہے گا۔ اچھا، صحابہ نے ایک روایت یہ بھی کی ہے کہ ہم لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس وقت بیعت کی تو ایک آدمی جس نے بیعت سے دامن بچایا وہ جدہ ابن قیس تھا۔ اس روایت میں یہ ہے کہ گویا اس وقت بھی جدہ ابن قیس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی اونٹنی کی پشت کی طرف ہو گیا ہے، اور اس طرح لوگوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس شخص کو نفاق کا الزام دیا جاتا تھا۔ غزوہ تبوک میں اس کے متعلق آیت قرآنی بھی نازل ہوئی تھیں، جن سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، جیسا کہ پھر انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے۔ یہ جد جو تھا نا، یہ جدہ ابن قیس جو تھا، یہ حضرت برا ابن معرور کا پھوپھی زاد بھائی تھا، اور جاہلیت کے زمانے میں بنی سلمہ کا سردار تھا۔ حضور نے ایک دفعہ بنی سلمہ کے لوگوں سے پوچھا تھا تمہارا سردار کون ہے، تو انہوں نے کہا جدہ ابن قیس ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑا بخیل آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا بخل سے بڑھ کر تو کوئی بیماری اور کیا ہوگی؟ پھر حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارا جو سردار ہے وہ عمر ابن جموح ہے۔ ایک قول ہے کہ خود بنی سلمہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارا سردار کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارا سردار بشر ابن برا ابن معرور ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کے قبیلے والوں پر اس شخص کی دلی کیفیت کا حال موجود تھا کہ یہ بڑا بخیل آدمی ہے اور بڑا نفاق والا آدمی ہے۔ تو اس نے جو ہے اس دن بھی نفاق کیا۔ غرض پھر اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کی طرف سے خود بیعت لی، اور آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے ہی بائیں ہاتھ پر رکھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اپنا جو دایاں ہاتھ ہے نا اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، اور یہ دعا کی کہ اللہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کی ضرورت سے نکلے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے میں خود ہی بیعت لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر مارا۔ تو اب دیکھیں یہاں سے اس روایت سے کتنی خوبصورت بات سامنے آتی ہے کہ حضرت عثمان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک طرف تو تمام صحابہ کرام نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت عثمان کے لیے حضور نے اپنے دونوں ہاتھ استعمال کیے، اور حضور کا بایاں ہاتھ حضور نے بطور عثمان کے دائیں ہاتھ استعمال کیا، اور حضور کا بایاں ہاتھ حضرت عثمان کے دائیں ہاتھ سے بہت افضل ہے۔
تو حضرت عثمان کی جو ہے بیعت بھی ہو گئی اور بہت افضل ہاتھوں سے ہوئی. سبحان اللہ. تو جو لوگ حضرت عثمان پر یہ تہمت باندھتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان میں موجود نہیں تھے، جس کو ہم آگے ذکر کریں گے، وہ کتنا ظلم کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کی بیعت تو حضور نے خود فرمائی. اچھا، بیعت حدیبیہ کی فضیلت کے ضمن میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں کہ بعض شیعہ حضرات نے ایک روایت پیش کی ہے کہ جس سے وہ حضرت عثمان پر حضرت علی کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت علی ان لوگوں میں سے ہیں جن سے حضور نے درخت کے نیچے بیعت لی اور یہ الفاظ فرمائے کہ تم زمین والوں میں بہترین لوگ ہو. لہٰذا اس جملے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگ دوسروں سے افضل تھے، اور حضرت عثمان تو درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے تھے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو مکے میں تھے. تو یوں حضرت علی، اچھا پھر حضرت علی غزوہ بدر میں شریک تھے، حضرت عثمان شریک نہ تھے. اور ایک مرفوع حدیث میں صاف طور پر فرمایا گیا ہے کہ جو شخص غزوہ بدر اور حدیبیہ کی بیعت میں شریک تھا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. تو ان تمام چیزوں کو وہ سامنے رکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان پر یوں فضیلت دیتے ہیں. لیکن یار یہ جھگڑے والی بات ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا، گزشتہ روایات سے ان شیعہ حضرات کا یہ قول بھی رد ہو جاتا ہے کہ حضرت عثمان کی بیعت جو ہے وہ حضور نے خود کی. اور دوسری بات، حضرت عثمان کے غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کا جواب تو ہم پہلے بدر میں بھی دے چکے ہیں، یہاں پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو حضور نے خود مدینے میں چھوڑا تھا تاکہ وہ آپ کی بیٹی کی تیمارداری کر سکیں جو اس وقت بیمار تھیں. اسی لیے جیسا کہ بیان ہوا، حضور نے بدر کے مال غنیمت میں حضرت عثمان کا حصہ نکالا تھا. لہذا حضرت عثمان ایسے ہی تھے جیسے دوسرے بدری صحابی تھے. اگر حضور کی اجازت سے بدر میں شریک نہ ہوتے اور وہ اپنی مرضی سے پیچھے رک گئے ہوتے تو مال غنیمت میں حصہ کیسا؟ اچھا، پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت عثمان مکے سے واپس آئے تو حضرت عثمان نے حدیبیہ میں اسی درخت کے نیچے خود بیعت بھی کی تھی کہ میں اس سے پیچھے کیوں رہ جاؤں. تو پھر اس طرح تو حضرت عثمان کی دو بیعتیں ہیں، ایک حضور کی طرف سے، ایک ان کی اپنی طرف. اچھا، ادھر حضرت کا جو ارشاد گزرا ہے کہ تم زمین والوں میں بہترین لوگ ہو، اس سے علماء نے یہ دلیل پیدا کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی غیر نبی پر ہمیشہ افضل ہوتا ہے. اور قرآن کے سیاق و سباق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت خضر نبی ہیں، ولی نہیں ہیں صرف. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں انہوں نے 3 کام کیے. ایک کشتی توڑی، ایک بچے کو قتل کیا اور ایک دیوار کو سیدھا کیا. اور ان تینوں باتوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہ تھا، خضر علیہ السلام کو علم تھا. ولی کتنا بڑا ولی ہو شریعت کو توڑ نہیں سکتا، اور کسی کو قتل کرنا شریعت کے خلاف ہے. ولی کتنا بڑا ہو وہ کسی شریعت کا تابع ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کی چیز کو توڑا یا نقصان پہنچایا، اس میں جو ہے وہ فلاں جو حکمت تھی اور اللہ کی طرف سے یہ بات تھی. تو یہ ولایت کے درجے سے بہت اونچی بات ہے. اور نبی پر وحی آتی ہے، ولی پر وحی نہیں آتی. تو سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے علماء میں آئین و اختلاف ہے. بعض ان کو ولی کہتے ہیں، بعض نبی کہتے ہیں. نبوت کی طرف قرآن کا مضمون زیادہ راجع ہے کہ یہ نبی ہیں، کیونکہ ولی اپنی طرف سے کبھی شریعت کے احکام کو توڑ نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زیادہ تر اسی وجہ سے جلال میں آئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام شریعت کے اصولوں کو توڑ رہے ہیں، کسی کی چیز خراب کر دیتے ہیں، کہیں پہ بچہ مار دیتے ہیں، کہیں پہ گاؤں والے انکار کرتے ہیں اور آپ دیوار انہی کی ٹھیک کرتے ہیں. تو اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس پر ایک پورا درس ہو چکا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے. تو بعض علماء جو ہے اس حدیث سے وہ دلیل پکڑتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم دنیا میں افضل ترین ہو، اور نبی سے غیر نبی افضل کسی حال نہیں ہو سکتا. اچھا، حضرت عثمان نے قریش کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا اور حضور سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرنے سے انکار کر دیا تھا.
اس بات کی طرف اور حضرت عثمان کے قتل کی خبر غلط ہونے اور حضرت عثمان کے بیعت لینے کے متعلق ایک قصیدہ حمزیہ کے شاعر نے اپنے اشعار میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو بہرحال لٹریچر میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ اچھا، ابن ابی کو قریش کی ایک پیشکش کے بارے میں ایک قول ہے کہ اسی موقع پر یعنی حدیبیہ کے وقت قریش نے سردار منافقین جو ہے عبداللہ ابن ابی جو بھی وہاں موجود تھا تو اس کے ساتھ ایک پیغام بھیجا کہ اگر وہ مکے میں داخل ہونا اور بیت اللہ کا طواف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس وقت ابن ابی کا جو بیٹا ہے حضرت عبداللہ ابن ابی، یہ پکا صحابی ہے، اور عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ پکا منافق ہے۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ہر موقع پر ہمارا فضیحہ نہ کرایا کیجیے کہ آپ طواف کر لیں جبکہ حضور نے طواف نہیں کیا۔ چنانچہ ابن ابی نے طواف کرنے سے انکار کر دیا اور کہلا دیا کہ جب تک حضور طواف نہ کر لیں میں طواف نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے نزدیک رسول اللہ کے طریقے بہترین اسوہ اور سنت ہیں۔ جب حضور کو ابن ابی کے انکار کی خبر پہنچی تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی۔ اچھا، بیعت رضوان جو ہے، یہ جو بیعت ہوئی ہے حدیبیہ میں، یہ بیعت رضوان ہے۔ یہ بیعت رضوان جو ہے یہ حدیبیہ کے مقام پر لی گئی، ایک درخت کے نیچے ہوئی جو حدیبیہ کے مقام پر تھا۔ یہ درخت ببول کا تھا۔ جب حضرت عثمان مکے سے واپس آئے تو انہوں نے اسی درخت کے نیچے بیعت کی۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس بیعت کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی اس درخت کے نیچے بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا چونکہ اس بیعت سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوئی، اسی لیے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، یعنی رضوان لفظ رضا سے نکلا ہے، خوشنودی۔ اچھا، اس بیعت کے موقع پر جو مسلمان آپ کے ساتھ تھے ان کی تعداد صحیح قول کی بنیاد پر 1400 تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا، لوگوں، اللہ نے ان لوگوں کی مغفرت فرما دی جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور علماء نے نقل کی ہے کہ یہاں پر کسی کو یہ اشکال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ لفظ اور جو ہے اس کا متعلق بدر اور حدیبیہ ہے، یعنی جو صرف بدر میں ہوا یہاں نہ ہوا، یا جو حدیبیہ میں شریک ہوا اور بدر میں نہ ہوا اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ یہ بات نہیں ہے، یہاں اور بمعنی یا کے ہے، یعنی جو شخص حدیبیہ یا بدر میں شریک ہوا اس کی مغفرت ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ مغفرت کے لیے دونوں موقعوں میں شرکت ضروری نہیں۔ اس کی دلیل مسلم کی اسی روایت سے ملتی ہے جو گزشتہ ہم آپ کو ابھی بتا چکے ہیں کہ جس شخص نے بھی اس درخت کے نیچے بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث میں مغفرت کی بشارت ان لوگوں کو بھی دی گئی ہے جو صرف حدیبیہ میں شریک تھے، لہذا دونوں موقعوں پر شرکت مغفرت کی شرط نہیں ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں علامہ ابن عبد البر کا قول ہے کہ حضور کے غزوات میں سوائے حدیبیہ کے کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جو غزوہ بدر کے برابر ہو یا اس کی فضیلت کے قریب ہو۔ اس بارے میں راجح قول ہے کہ غزوہ احد حدیبیہ سے مقدم ہے، اور یہ کہ غزوہ احد اپنی فضیلت میں غزوہ بدر کے قریب آتا ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر جس شخص نے سب سے پہلے بیعت کی وہ سنان ابن ابو سنان اسدی تھے۔ غرض جب حضرت سنان بیعت ہونے لگے تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا، میں ان تمام باتوں پر آپ سے بیعت کرتا ہوں جو آپ کے دل میں ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا میرے دل میں کیا ہے؟ سنان نے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا رہوں یہاں تک کہ اللہ یا تو آپ کو فتح و کامرانی عطا فرما دے یا میں اس کوشش میں ختم ہو جاؤں۔ یہ سن کر باقی لوگ بھی کہنے لگے کہ ہم بھی آپ سے اسی بات پر بیعت کرتے ہیں جس پر سنان نے بیعت کی ہے۔ ایک قول ہے کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، اور ایک قول میں ہے کہ سلمہ ابن اکوع تھے۔ اچھا، سلمہ ابن اکوع کی شجاعت کے بارے میں بھی ایک بڑی خوبصورت بات آتی ہے، اچھا، جس کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹوں کے ضمن میں بھی کور کر چکے ہیں۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ نے 3 مرتبہ بیعت کی، سب سے پہلے، پھر درمیان میں اور پھر آخر میں۔ ایسا انہوں نے حضور کے حکم پر کیا تھا۔
اچھا، پہلی دفعہ تو سب کے ساتھ حضرت سلمہ ابن اکوع نے بیعت کر لی. دوسری اور تیسری دفعہ کی بیعت کے لیے ان کو حضور نے حکماً بلایا تھا، جس پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے فرمایا کہ حضور میں تو بیعت کر چکا ہوں. اس پر آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ اور صحیح. آپ ان کی فضیلت بڑھانے چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے ان سے دوبارہ بیعت کی، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ حضرت سلمہ ابن اکوع ایک بہت ہی شجاعت والا اور بہادر آدمی ہے، اس کو اسلام سے لگاؤ بھی ہے اور وہ ثابت قدمی کو بھی جانتا ہے. اس لیے آپ نے ان کی بیعت کو مضبوط کرنا چاہا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری دفعہ بلایا تو حضرت سلمہ نے کہا حضور میں تو بیعت کر چکا ہوں. اچھا، اس ضمن میں ایک اور واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے جب ان سے دوسری دفعہ بیعت کی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے دیکھا ہو کہ ان کے پاس تو ڈھال بھی نہیں ہے، تو حضور نے ان کو ڈھال یعنی کہ شیلڈ مرحمت فرمائی. اور جب تیسری دفعہ بلایا تو یہ دیکھا ہوگا کہ وہ جو ڈھال میں نے دی تھی وہ اب نہیں ہے اس کے پاس. تو جب تیسری دفعہ بلایا تو کہا سلمہ تمہیں جو ڈھال دی تھی وہ کدھر ہے؟ یہ بیعت لینے کے بعد پوچھا، اور پھر دوسری دفعہ بھی بیعت لینے کے بعد ڈھال عطا فرمائی. تو انہوں نے کہا حضور میں نے اپنے چچا کو دیکھا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے اسے ڈھال دے دی. اچھا، پاس تو ان کے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن حضور نے جب ان کی بہادری اور یہ قربانی دیکھی تو کہا سلمہ تیرا حال تو اس آدمی جیسا ہے جو اللہ سے یہ دعا کرے کہ مجھے ایسا دوست عطا فرما جس پر میں اپنی جان نچھاور کر دوں، خود مانگے ایسا دوست. بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 3 دفعہ بیعت لی. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر نے 2 مرتبہ بیعت کی. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والو بے حرمتی نہ کرو خدا کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم میں قربان ہونے والے جانور کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو کہ بیت حرام کے قصد کو جا رہے ہوں، اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب. اس آیت کے نزول کا سبب یہ بتلایا گیا ہے کہ جب مسلمان حدیبیہ میں قیام کیے ہوئے تھے اور مشرکوں نے ان کو مکے میں داخل ہونے اور بیت اللہ کا طواف کرنے سے روک دیا تھا، کہ مشرکوں کی ایک جماعت گزری جو عمرے کے لیے مکے جا رہی تھی. ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے کہا کہ ہم بھی ان لوگوں کو روکیں گے جیسا کہ ان کے بھائیوں نے ہمیں روکا ہے. اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو عمرہ کرنے سے محض اس بنیاد پر مت روکو کہ ان کے بھائیوں نے تمہیں عمرے سے روک دیا ہے، کیونکہ اس قسم کی حرکتوں سے اللہ کی شعائر اور نشانیوں کی بے حرمتی ہوتی ہے. اسی موقع پر حضرت محمد ابن مسلمہ حضور کی پہرے داری پر تھے کہ قریش نے 40 اور ایک قول کے مطابق 50 آدمیوں کا دستہ مسلم پڑاؤ کی طرف بھیجا. اس دستے کی کمان مکرز ابن حفص کر رہا تھا. یہ وہی مکرز تھا جس کو قریش نے حضور کے پاس قاصد بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ آپ سے بغیر عمرہ کیے واپس جانے کے متعلق بات چیت کرے، اور جس کو دور سے ہی دیکھ کر حضور نے فرمایا تھا یہ شخص دھوکے باز اور فریبی ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ شخص فاجر ہے. اس کی تھوڑی بہت ڈیٹیل ہم آپ کو پچھلے درس میں دے چکے ہیں. اب یہاں ذرا ایک ڈیٹیل آ رہی ہے کہ اس دستے کو قریش نے اس لیے بھیجا تھا کہ یہ رات کے اندھیرے میں حضور کے لشکر کے گرد منڈلاتا اور گھات لگاتا رہے تاکہ جو ہی مسلمانوں کو غافل پائے انہیں نقصان پہنچا دے. مگر حضور کے صحابی حضرت محمد ابن مسلمہ جو اس وقت پہرے پر تھے ان سب کو پکڑ لیا. البتہ مکرز ابن حفص بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا. چنانچہ اس کے متعلق حضور کا یہ قول سچ ثابت ہوا کہ وہ ایک فاجر اور چال باز آدمی ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی بیان کیا. پھر محمد ابن مسلمہ ان لوگوں کو حضور کے پاس لے آئے اور اس کے بعد انہیں قید کر دیا گیا. ادھر قریش کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے ساتھی گرفتار ہو گئے ہیں. اس پر قریش کی ایک جماعت مسلمانوں کے سامنے آئی اور اس نے صحابہ پر تیر اندازی اور سنگ باری کی، جس کے نتیجے میں حضرت ابن زینم ایک تیر لگنے سے شہید ہو گئے. مسلمانوں نے مشرکوں کے 12 آدمی گرفتار کر لیے. اس کے بعد پھر قریش نے ایک جماعت حضور کے پاس بھیجی جن میں سہیل ابن عمر بھی تھے. حضور نے جیسے ہی دور سے ان کو دیکھا تو صحابہ سے فرمایا کہ سہیل کے ذریعے تمہارا معاملہ سہل یعنی آسان ہوگا.
اسی وقت سہیل نے رسول اللہ کے پاس پہنچ کر کہا کہ آپ کے ساتھیوں یعنی عثمان غنی اور دوسرے 10 صحابہ کو قید کرنے اور پھر ہمارے کچھ لوگوں کے آپ سے مقابلے کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں ہمارا کوئی ذی-رائے آدمی شریک نہیں ہے، بلکہ ہمیں جب اس بات کا پتہ چلا تو ہمیں بہت ناگواری ہوئی، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ یہ حکمت عملی کس کی ہے، کس نے یہاں پہ حملہ کیا، یہ کچھ اوباش لوگ تھے، یہ ان کا کام ہے، اس لیے ہمارے جو آدمی آپ نے دونوں مرتبہ پکڑے ہیں انہیں ہمیں واپس بھیج دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں ان کو اس وقت تک نہ بھیجوں گا جب تک میرے ساتھیوں کو نہیں چھوڑو گے۔ اس پر ان سب لوگوں نے کہا اچھا ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سہیل اور ان کے ساتھیوں نے قریش کے پاس قاصد بھیجا، جس پر قریش نے حضرت عثمان اور باقی 10 صحابہ کو واپس بھیج دیا۔ اسی وقت حضور نے بھی ان تمام آدمیوں کو چھوڑ دیا۔ ادھر جب قریش کو حدیبیہ کی اس بیعت کا حال معلوم ہوا کہ حضور نے تو اپنے صحابہ سے جانثاری کا عہد لیا ہے، تو وہ لوگ بہت خوف زدہ ہوئے، اور ان کے جو مشورہ دینے والے جو لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لو، یہی مناسب ہے، تاکہ اس سال تو آپ واپس لوٹ جائیں اور پھر آئندہ سال آ کر 3 روز مکے میں ٹھہر جائیں، مگر آپ کے ساتھ صرف ایک سوار کے ضروری ہتھیار ہوں، یعنی میانوں میں پڑی ہوئی تلواریں اور کمانیں ہوں۔ اس مشورے کے بعد قریش نے دوبارہ سہیل ابن عمر کو بھیجا، ان کے ساتھ اس دفعہ مکرز ابن حفص اور حویتب ابن عبد العزہ بھی تھے۔ یہ لوگ حضور کے پاس یہ تجویز لے کر آئے کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیں، تاکہ عرب یہ نہ کہیں کہ آپ طاقت کے بل پر قریش کی مرضی کے خلاف مکے میں داخل ہوئے ہیں، ہاں اگلے سال آ جائیں اور عمرہ ادا کر لیں۔ جب سہیل سامنے آئے تو حضور نے ان کو دور سے دیکھ کر فرمایا کہ اس شخص کو دوبارہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے صلح کا ارادہ کیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی پھر اس کی ڈیٹیل اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔